او بھائی جان اگر قرآن اگر یہ حلالہ لانتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حلالے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں لعنت ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے. تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے، قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. اب یہ کچھ نیا لائے ہیں ہمارے بابا محسوس. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. حنفی علماء میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی جو فقہ حنفی میں دوسرے بڑے امام ہیں، امام صاحب کے دو مشہور شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد. یہ دونوں امام فقہ حنفی کے ستون سمجھے جاتے ہیں. تو امام محمد کی کتاب ہے کتاب الآثار. کتاب الآثار میں حلالے کا معنی انہوں نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کا نکاح طلاق لینے کی غرض سے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کیا جائے کہ وہ چند راتیں اس کے ساتھ گزار کر حقوق زوجین ادا ہونے کے بعد پھر طلاق دے دے گا، یہ طلاق لینے کی غرض سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح حلالہ کہتے ہیں. وہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی، حلال پھر بھی ہو جائے گی، حلال پھر بھی ہو جائے گی. لعن اللہ المحللہ، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی لعنت. پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا، تو ہو گیا ہی نا، کوئی سینس ہے اس بات کی؟ کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. اب آپ بتائیں جس فعل پر لعنت وارد ہوئی ہو، جس حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا گیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں ہے، اگر میرے پاس وہ شخص لایا گیا جو حلالہ کرنے والا ہے تو میں اس کو رجم کروں گا. تو رجم کی سزا شادی شدہ زانی کو دیتے ہیں.